پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے سردار عورت کا جو استعارہ استعمال کیا ہے کیا یہ کسی خاص امتیازی برتری کے تحت ہے؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ مصنوعی ذہانت کا آنے والا طاقتور دور جو ہے ہم اب بھی دیکھتے ہیں، جیسے شاہین عباس ہیں، غلام حسین ساجد صاحب ہیں، آپ ہیں، ہمارے شاعری میں ہمارے آقا و مولا ہیں، تو آپ کیا مطلب آپ کی رائے ہے یا آپ کیا سوچتی ہیں کہ جو آپ جیسے تخلیقار ہیں یا دیگر جو شعراء یا مصنفین ہیں، دوسری طرف جو مصنوعی ذہانت کی تخلیقات ہیں، تو کیا آپ ان دونوں کا مستقبل کہاں دیکھتی ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ جو سردار عورت کی بات ہے وہ تو میں اس کی تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر سکوں گی۔ آپ کا بھی سوال ہے؟ بعد میں وہ یہ ہے کہ میرے تو خیر والد میں نے بتایا کہ مستقل مجھے ہی سردار یا سربراہ سمجھتے تھے اپنے بعد گھرانے کا، اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے جانے سے پہلے کوئی ایک تحریر بھی ایسی لکھ دی کہ جی وہ میرے بعد جو گدی بھی ہوگی اور جو دربار کی بھی وہ انتظام ہوگا اور سارا کچھ جو ہے وہ مطلب سائمہ کا ہوگا، اور اس طرح سے کہہ دیا انہوں نے۔ اور وہ بھائیوں کی بھی جو باغ دوڑ تھی وہ میرے ہی ہاتھ میں پکڑاتے رہتے تھے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اس طرح سے۔ تو وہ ان کا ایک کانفیڈنس تھا جو وہ ان کا میرے اوپر تھا۔ یہ میرا کانفیڈنس میرے اوپر شاید نہیں ہے اتنا جتنا کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ میرے والد کا کانفیڈنس میرے اوپر تھا، اور اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں اپنی کو برتری ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ بیسیکلی میرا یہ خیال ہے کہ سردار کا کام صرف شان و شوکت دکھانا نہیں ہوتا، سردار کا کام تو بڑا ذمہ داری والا کام ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے قبیلے کو ساتھ لے کر چلے اور ساتھ والے قبیلوں اور قوموں سے بھی اچھے تعلقات رکھے، اور بڑا یہ ایک رسپانسبل جو ہے وہ عہدہ ہے یا رسپانسبل ایک سیٹ ہے، یہ مشکل سیٹ ہے، اس میں بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں ختم کروانی جی بالکل جنگیں ختم کروانا اور جنگیں ہونے سے روکنا، اور اس سے پہلے ایک پوری جو ہے کوہرنس پیدا کرنا ایک چیزوں میں اور تنازعات کو حل کرنا۔ مطلب سردار کے تو ایسے رولز ہیں کہ جو سراسر جو ہے میرے خیال ہے کہ ذمہ داری ہے۔ جی ان کا دوسرا سوال کہ اے آئی کے حوالے سے، جی اے آئی کے بارے میں تو حماد بھائی زیادہ بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنی اچھی نظمیں اے آئی کی جو ہیں کبھی کبھی لگاتے بھی ہیں فیس بک پر۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں، اگر تو آپ کہتے ہیں کہ صرف شاعری میں ہی اے آئی کے استعمال سے اور آگے مستقبل کیا ہے شاعری کا، تو میرا تو یہ بھی سوال ہے کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہے اے آئی کے زیادہ آنے سے۔ سو شاعری تو صرف اس کا ایک پارٹ ہے کہ جو امپیکٹ ہوگا یا اس پہ جو بھی مسائل پیش آئیں گے، یہ تو اگر آگے اس کا سفر جاری رہتا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ انسانیت کو کس حد تک، انسانوں کے لیے بذات خود کس حد تک ایک پرابلم کا باعث بنتی ہے۔ لیکن ایک چیز آئی ہے، میری دعا ہے اور میری تمنا تو یہی ہے کہ وہ کسی بہتر استعمال میں آئے۔ جس طرح وہ میم کوئی میں نے ایک دیکھی جس میں وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے گھر کے تمام کام اور دوسرے کام اے آئی کرے تاکہ ہم بیٹھ کر کچھ کریٹ کر سکیں، تو یہاں اے آئی کریٹ کر رہی ہے اور ہم بدستور وہی کام کر رہے ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ بالکل بالکل، کیونکہ جس طرح سے سنگرز کی آواز کاپی کر کے وہ پورے گانے ان کی آوازوں میں شفٹ کر دیتی ہے، تو اس طرح سے، اور ڈاکٹرز کے لیے بہت سی لیب ٹیسٹ کے لیے مطلب اٹس اے چیلنج ایکچولی فار مینی پروفیشنز، اور کئی لوگ جو ہیں اس سے اب تھریٹ ہو رہے ہیں ان امپلائڈ ہونے کے۔ سیلف میڈیکل پرسکرپشن تک تو وہ تیار کر کے، ڈائٹ چارٹ تو وہ مطلب آپ کو 1 منٹ میں دے رہی ہے، تو نیوٹریشنسٹ تو آپ دیکھیں نا، مطلب پھر سائیکالوجسٹ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ تو ابھی اس کا سفر ظاہر ہے دیکھنا ہے ہمیں۔ ایک چیز اگر ہم نے لانچ کی ہے، انسانوں میں یہ تجاوز کرنے کا تو ایک عمل ہے ہی ہے، تو اس کو بھی اب دیکھیں گے کہ کہاں تک تجاوز کر کے لے جایا جاتا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے۔ جی نہیں، میرا جو سوال ہے، مجھے توقع تھی کہ یہ سب سے پہلے ہوگا لیکن کسی نے نہیں کیا۔ وہ یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ گھر کا ماحول بھی آپ کا جو ادبی بنایا ہوا تھا آپ کے والد صاحب نے، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے، تو میں سوال یہ ہے کہ آپ پر یہ اثر کب ہوا اور آپ کو کیسا لگا کہ شعر مجھے کہنا چاہیے؟ کب پتہ لگا یہ والا، یا پہلا شعر اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی اگر سنا دیں۔ بہت مطلب بہت بچپن میں تو نہیں، 9th 10th میں آپ سمجھیں کہ مجھے 9th یا 10th میں اس طرح سے میں نے کچھ شعر کہے اور اپنے ابو کو دکھائے۔
یاد نہیں ہے مجھے، لیکن شروع کی کچھ غزلیں ایک دو ہیں کہ آج ہر حد حساب سے آگے ہم نکل آئے خواب سے آگے، واہ، اس طرح سے تھا. ہاں جی یہ ہاں جی فرسٹ سیکنڈ ایئر میں اس طرح سے. وہ غزل میرے خیال ہے شاید یہاں ہے یا نہیں. کافی ساری میری جو بچپن کی غزلیں ہیں وہ شاہین سر نے جب کتاب کو فائنل ٹچ دیا تو پھر انہوں نے میرے مطلب کچھ اشکبار میں ہوئی لیکن کٹوا دی کہ اب بس بہت پیچھے رہ گئے ہیں یہ غزل اور بہت آگے آ گئی میں. اور واقعی یہی ہوا کہ میرے والد صاحب تو مجھے کافی عرصے سے کہتے رہے کہ کتاب آنی چاہیے. پھر وہ خود جب اس دنیا سے چلے گئے تو مجھے لگا کہ کتاب بالکل نہیں آنی چاہیے، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ منتظر تھا کتاب کا اس دنیا میں اگر ایک شخص تو اس کے ہوتے تو آ نہیں سکی، تو اب اس کے آنے کا جواز ہی کیا ہے. لیکن جب پھر ابو کی کلیات میں نے دوبارہ کمپائل کی کیونکہ وہ آؤٹ آف پرنٹ ہو گئی تھی تو مجھے لگا کہ میری ابو سے ملاقات ہونے کا ایک دروازہ موجود ہے. پھر میں نے کہا کہ اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ کتاب پڑھ کر ابو سے میں مل سکتی ہوں تو شاید کوئی میری کتاب پڑھ کر مجھ سے بھی ملنا چاہے. اس چکر میں پھر میں نے اس کو دوبارہ شروع کیا سارا کام اس پر کیا. تھینک یو.